اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ غوث پاک حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ واقعہ ایک زندہ اور مردہ انسان کا ہے۔ اگر آپ نے یہ واقعہ پورا سننا ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی سرزمین پر کھڑے ہو کر اپنے چاہنے والوں کے سامنے میرے مصطفیٰ کی شان بیان کر رہے تھے، میرے مصطفیٰ کے مقام کو بتا رہے تھے۔ اتنے میں یہ آواز ایک عیسائی کے کانوں میں پہنچتی ہے۔ وہ میرے آقا کی شان کو سن کر غصے میں آ جاتا ہے اور بھاگتا ہوا غوث اعظم کے دیوانوں کے پاس آتا ہے اور لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام تمہارے نبی کے مقام سے بڑا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ طاقت قوت عطا کی ہے کہ قوم باز نے اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور اگر کسی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیتے تھے تو بینائی آ جاتی تھی، اور اگر کسی بیمار آدمی کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو بیماری دور ہو جاتی تھی۔ مگر یاد رکھنا، جو غوث اعظم کا سچا پکا غلام ہوگا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ وہ عیسائی میرے نبی کی شان کو گھٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنے میں حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے نبی کی شان کو گھٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی وقت آپ نے فرمایا کہ میرے نبی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بچوں کو زندہ کیا ہے، اور حضرت عبدالقادر جیلانی نبی کی شان میں بے شمار دلائل پیش کرتے رہے، مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آہن میں آپ جلال میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نادان، تو میرے نبی کی شان کو گھٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ارے میں نبی تو نہیں بلکہ نبیوں کے غلاموں کا غلام ہوں۔ چل تم مجھے کسی قبر پر لے کر چل، میں مردے کو زندہ کر دوں گا۔ خدا کی قسم، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس عیسائی نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا تو میرے غوث نے اپنی ولادت والی نگاہ ڈالی اور بتا دیا یہ دنیا میں گایا کرتا تھا۔ آپ نے اس کی قبر کی طرف اشارہ کیا تو وہ مردہ گاتا ہوا کھڑا ہو گیا، اور اس کرامت کو دیکھ کر وہ عیسائی حضرت عبدالقادر جیلانی کے قدموں پر گر پڑتا ہے اور نبی کا کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ غوث اعظم کے اختیار کا یہ عالم ہے تو رسول اعظم کے اختیار کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے کسی کہنے والوں نے کیا خوب کہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جب بغداد کی سرزمین پر حضرت عبدالقادر جیلانی نے مردے کو زندہ کیا، جو لوگ اولیاء کرام کے مخالف تھے وہ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، دیکھو عبدالقادر جیلانی لوگوں کو کیسا بیوقوف بنا رہا ہے۔ معاذ اللہ، اولیاء کرام کے مخالفین نے ایک میٹنگ تیار کی اور لوگوں کو بلایا اور کہا، دیکھو ہم میں سے کسی ایک آدمی کو جھوٹ موٹ کا مردہ بننا پڑے گا اور عبدالقادر جیلانی کو بیوقوف بنانا پڑے گا۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جھوٹ موٹ کا مردہ بنایا جاتا ہے اور اس آدمی کو بتا دیا جاتا ہے کہ عبدالقادر جیلانی جیسے ہی تیری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہوگا اور پہلی تکبیر کہے گا تو اس وقت چارپائی سے نیچے کود جانا، تاکہ ہم لوگ عبدالقادر جیلانی کو ذلیل کر سکیں۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی بناوٹی میت تیار کی جاتی ہے اور سبھی مخالفین عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، حضور ہمارے ایک نوجوان کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی اپنی ولادت والی نگاہ ڈالتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں کہ یہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، کسی اور سے پڑھا لو۔ مگر لوگ بار بار کہنے لگے، حضور آپ کو ہی پڑھانا پڑے گا۔ حضرت عبدالقادر جیلانی نے فرمایا، ٹھیک ہے، صفیں درست کر لو۔ لوگ صفیں درست کر لیتے ہیں اور سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں، اس کا باپ کون ہے؟ بدقسمتی سے اس نوجوان کا باپ بھی ان میں موجود تھا۔ کہتا ہے اجازت ہے، تو اس نوجوان کا باپ کہتا ہے ہاں اجازت ہے۔
حضرت عبد القادر جیلانی پہلی تکبیر کہتے ہیں، اب اولیاء کرام کے سارے مخالفین دل ہی دل میں ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اب نوجوان کھڑا ہوگا اور ہم لوگ عبد القادر جیلانی کو ذلیل کریں گے۔ پھر دوسری تکبیر ہو جاتی ہے، یہ سارے مخالفین اس نوجوان کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ پھر تیسری تکبیر بھی ہو جاتی ہے اس نوجوان کے انتظار میں، اور سوچ رہے ہیں لوگ کہ کھڑا ہوگا جب کھڑا ہوگا۔ آخر میں چوتھی تکبیر بھی ہو جاتی ہے، سلام پھیر دیتے ہیں، نماز جنازہ ہو جاتی ہے، مگر اب تک وہ نوجوان چارپائی سے نیچے نہیں اترا۔ سارے لوگ حیران و پریشان سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، اب تک اٹھا نہیں۔ آخر میں سبھی لوگ چارپائی کے قریب جاتے ہیں اور چادر کو ہٹاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان مر چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، جس کی نماز جنازہ عبد القادر جیلانی پڑھا دے وہ قیامت کے دن سے پہلے نہیں اٹھ سکتا۔ اس لیے کسی عاشق اولیاء نے کیا خوب کہا ہے کہ کوئی جانے تو کیا جانے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، ارے دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا۔ دیکھ لیا نادانوں نے تو کہتے ہیں کہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ارے نادان اپنے دماغ کو گندگی سے پاک و صاف کر لے اور اولیاء کرام کو محبت کی نظروں سے دیکھ اور اولیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کر، تو تیری زندگی میں بھی ایک نیا انقلاب آئے گا۔